ہمارے حضرت بہت استقامت والے تھے، لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کر دی، آپشنل نہیں رکھا۔ آپشنل ہوتی نا، اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی ہم سے، سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5 نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے۔ اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، یہ نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا؟ تو مجبور ہیں بھائی۔ اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں، سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے۔ ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو، خوشی میں ہو تو پڑھ لو۔ تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی ابھی تھکاوٹ ہے، آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی، تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے، یہی سوچتے رہتے۔ اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو، جلدی سو، یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے، یہ تمہاری ٹینشن ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے فجر کا مطلب فجر ہے، ظہر کا مطلب ظہر ہے، عصر کا مطلب عصر ہے۔ ابھی ہم امریکہ گئے نا تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے، تو ایک نماز بھی نہیں آئی راستے میں۔ ہم نے ظہر پڑھ تو لی، لیکن نہیں بھی پڑھتے تو امریکہ پہنچ کے بھی مل جاتی، کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ واپسی پہ مخالف آ رہے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں۔ اب جب ٹھکا ٹھک نماز آ رہی ہے، ایک نماز کا ٹائم، فوراً دوسری نماز، فوراً تیسری نماز، فوراً چوتھی نماز، فوراً 5ویں نماز۔ اور اللہ نے فرض نماز میں کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو، قبلے کی طرف پڑھو۔ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھو، لیکن فرض نماز پھر بعد میں لوٹانی چاہیے، کیونکہ فرض نماز اصل میں قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے۔ تو اب ہمارے ساتھ دوست تھے، انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مجبوراً بھائی پڑھنی پڑے گی، اللہ کا حکم ہے، نماز آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے 4 کی 2 کی ہی اسی لیے کہ میں نے 4 کی 2 کر دی ہیں، چھوٹی کر دی ہے اس لیے کہ چھوڑنا نہیں ہے، آدھی کر لو۔ چھوڑنے کا آپشن ہوتا تو اللہ پھر کہہ دیتا ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دینا، نہیں تو پھر پوری پڑھ لینا، یہ کہتا نا اللہ تعالیٰ۔ اب جب نماز کا ٹائم آیا، ہم نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز میں جہاز میں جگہ کہاں دیتے ہیں؟ خیر ہم نے ریکویسٹ کی تو جگہ آگے، انہوں نے کہا آگے جا کے پڑھ لو۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا بھائی آج کل ایک ایپ آ رہی ہے جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اس کا نام ہے حلال فری کر کے کچھ ہے، نام بھول گیا میں، بڑا زبردست نام ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں، وہ کبھی جہاز میں سفر ہو نا، حلال ٹرپ، یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں۔ اور اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کی جا سکتی ہے، حلال ٹرپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی، وہ کھولیں، وہ آپ سے مانگے گا جہاز کے ٹائمنگ کیا ہے، کدھر سے کدھر جا رہا ہے، کیا تاریخ ہے، آپ اس میں ڈالیں گے، ٹھک کر کے وہ بتا دے گا کہ آپ کی جو گھڑی میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس کے مطابق فجر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، اور اتنے بجے قبلہ کہاں ہوگا، اتنے بجے قبلہ جہاز میں کس سمت میں ہوگا۔ تو بڑی خاندانی ایپلیکیشن ہے، تو وہ آپ جیسے ہی ڈالیں گے ٹھک کر کے، تو ایک گھڑی آپ ایسی رکھیں جو چینج نہ ہو ٹائم اس کا۔ تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اگر ممکن نہ ہو اجازت نہ دیں پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اس نماز کو لوٹا لیں۔ تو ہم نے تو کھڑے ہو کر اجازت مل گئی تھی، ہم نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ آسانی ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی، لیکن کیسے اکٹھی؟ اس طرح سے اکٹھی کہ ہم نے دیکھا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، فرض کریں 5 بجے ختم ہو رہا ہے، اور عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے کیا کیا، وضو کر لیا، کیونکہ جہاز کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، تمیز سے وضو کیا کرو، وہاں پہ ایسا کیچڑ نہ کر دو کہ وہ بولیں نمازیوں پہ پابندی لگا دیں، اس میں وضو تمیز سے، پانی نہ گرے۔ میں تو وضو کر کے ٹیشو سے سب نیچے صاف کرتا ہوں تاکہ کوئی نیا بندہ جائے نا، وہ یہ نہ کہے یہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو کیچڑ کتنا ہو گیا، برا امیج نہ جائے، تو صاف ستھرا کر کے بالکل اس کو، کوئی بات نہیں ہاتھ خراب ہو جائے گا اس کو دھو لو آرام سے، لیکن امیج اپنا خراب نہ کرو کہ یار یہ نمازی لوگ جب بھی جہاز میں آتے ہیں کیچڑ کر کے جاتے ہیں۔ ایک نے مجھے بتایا پائلٹ نے کہ ہم کہیں جا رہے تھے، کہیں اجتماع تھا، تو سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں، تو کہہ رہے جہاز کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی تالاب بنا ہوا ہوتا ہے، سارے وضو کر کر کے آ رہے ہیں گیلے پاؤں کے ساتھ پورے جہاز میں، نا کہتے ہیں ایسا کیچڑ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جہاز میں، تو کتنا برا امیج گیا نا۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی کر کے ان کو لگے کہ کوئی بات نہیں یار، اگر یہ وضو کر بھی لیتے ہیں تو واش روم میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی، صاف ستھرا کر کے نکلو باہر۔ اس بیان ابھی شروع کروں گا، لیکن یہ بھی ضروری بات ہے کہ تاکہ جہازوں میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کو نماز بہت زیادہ محبوب بھی ہے، اور اللہ کے ہاں جتنی ویلیو نماز کی ہے نا، اتنی کسی حکم کی نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں چھوڑی ہے، میں نے دیکھا ہے لوگ جہازوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، ٹرینوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، شاپنگ میں نمازیں، ہو بھائی میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے، میدان جنگ میں کہ نہیں، اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے
تو پیدل پڑھ لو، سواری پہ پڑھ لو. اے اللہ بعد میں پڑھ لیں گے نا، جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے، ابھی کیا ٹینشن ہے. اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو. کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں. نہیں بھائی، نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے. آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں. تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ کیونکہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے، تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتا چل گیا شافی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے، تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے ظہر پڑھ لی. قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی ہیں. تھوڑی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا، اسی وضو سے عصر نمٹا لی. سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر عصر کی، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے. ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو. ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی، پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی. تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو. تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ. مغرب کو ڈیلے کر دیا، عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی تلبث یسیرا، تھوڑی دیر ٹھہرے پھر عشاء پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، حدیثوں میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے. ہم مانتے ہیں اکٹھی، لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، اللہ کے حکم میں آسانی ہے، لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے، اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے، اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا، تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے، پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا، صحیح ہے، اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے، اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا، روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کتنی سخت گرمی ہو، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے، رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا، واجبات فرائض، اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے، لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ نے قانون بنا دیا، آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا، مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس، اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی، نہائے دھوئے، بس زینت اختیار نہیں کرے گی، زیور نہ پہنے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے، باقی نارمل رہے، گھر سے باہر نہ نکلے. وہ تو ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں، میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، اب اتنی آسانی دے دی، تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوئی، جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی، وہ ڈیتھ ہوئی، شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال، پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے، تو آج یوں کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں، ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں، گھر سے نہیں نکلنا ہے، زینت اختیار نہیں کرنی.
اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں، بھائی شوہر کو گھر لے آؤ، اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے میت کو گھر لے آؤ، عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی، جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے، پھر اللہ کو غضب آئے گا، جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ، سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے، حج ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں، عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے، نام آ گیا، حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے، 10 دن رہ جائیں گے، تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں، آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، حج کینسل ہو جائے، کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے، حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، عدت تھوڑی ہو سکتی ہے، تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اللہ نے لچک، جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے، مجبوری ہے بھائی کمانا، اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے، اور دن میں واپس آ جائے، اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے، ادھر ادھر نہ جائے۔ اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا، بھائی اللہ کا حکم ہے، اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے، بس آرڈر دے دیا۔ پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے۔ ایک صحابیہ کو حمل تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی، اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی، تو کیا کرنا ہے، نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ختم۔ جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے، تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے، اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں، تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا۔ اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا، پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی، فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں، اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے۔ فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، کیونکہ ایسا ممکن ہے، قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا۔ ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے، شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے، تو اب عدت کیا ہوگی، اب 4 مہینے 10 دن چلے گی۔ ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم۔ اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا، ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی، یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا۔ امکان تو ہے نا، لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں، تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، یا عورت کنفیوز ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کے بھی فقہا نے احکام لکھے ہیں، تو بہت باریکیوں میں جا کے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو۔ آپ کتاب میں جا کے دیکھو، ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے، تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج، لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں؟ بھائی اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم، اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم۔ حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا، ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت، چاہے دفنایا بھی نہ ہو، فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، فوراً نکاح کر سکتی ہے، تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو۔ اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی، اللہ کا حکم ہے، نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت، بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں، بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران، تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں بہت زیادہ، خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے، جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا بھائی، امام کے پیچھے مقتدی کیا پڑھے؟ سمیر مرتضی گجرات سے، اگر کوئی جاری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے،
یا اس کو تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی سری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے. یا پھر کتنا پڑھنا چاہیے؟ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، آپ سنا پڑھ کے امام کے پیچھے خاموش ہو جائیں قیام میں. اس کی دلیل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اور ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اسی وجہ سے ناصر البانی جو تھے ان کا اپنا بھی مذہب یہی تھا کہ جہری نمازوں میں بہرحال امام کے پیچھے مکمل خاموشی ہوگی. البتہ وہ سری نمازوں میں کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ وہی جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا سوائے ام القرآن کے اور کچھ نہ پڑھو. تو اور اقرأ بہا فی نفسک کے الفاظ بھی ہیں کہ تو اس بیس پر البانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ بھئی جہری میں نہیں پڑھی جائے گی لیکن سری میں پڑھی جائے گی. لیکن احناف نے اس حدیث کو عام لیا ہے جس میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. نبی نے فرمایا جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو یہ جہری اور سری کا نبی نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں. لہذا جہری میں بھی امام کی قراءت چاہے وہ فاتحہ ہو یا سورت ہو وہ مقتدی کے لیے کافی ہے، سری میں بھی کافی ہے. رائے یہ مسئلہ کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اقرا بہا فی نفسک، سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے دل میں پڑھو، تو ہم کہتے ہیں دل میں پڑھنے کا مطلب اس کے معنی اور مفہوم میں آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، زبان سے نہ پڑھیں آپ. اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. رائے یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح ہے مسلم میں پوری حدیث ہے، اس میں آگے آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. سلیمان الاعمش ایک مشہور راوی ہیں، انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے. اور امام مسلم نے اس حدیث کے بارے میں صاف کہا ہے تريد احفظ من سلیمان، کہ سلیمان الاعمش کا اضافہ یہ مقبول ہے. اس کے الفاظ ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے فاتحہ کے بعد قرات بھی ضروری ہے اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے امام کے پیچھے قرات بھی کی جائے. تو ہم کہتے ہیں جیسے وہاں آپ یعنی یہ اس حدیث کو امام کے ساتھ خاص کرتے ہیں یا انفرادی نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پلس تلاوت بھی کرنی ہے آپ نے. تو یہ امام کے بارے میں ہے کہ امام اگر فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا یا منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا اس کی نہیں ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حدیثیں جن میں صرف فاتحہ کا ذکر ہے وہ بھی صرف امام یا منفرد کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں وہ حدیثیں نہیں ہیں. مقتدی کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، من کان لہ امام، جس کا کوئی امام ہے فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے. تو جہری سری دونوں کو شامل ہے. لہذا آپ سے سورہ صرف وہ پڑھیں، ثنا پڑھیں اور خاموش ہو جائیں. قراءت کی کون سی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے. قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ اگر انہیں نماز میں تھوڑا سا بھی غلط پڑھ لیں تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے. ایسے کون سے مقامات ہیں ان کی نشاندہی فرما دیں. بھائی قرآن مجید میں ایسے مقامات تو ہائی لائٹ کرنا تو ناممکن ہے، وہ تو سارے ہی مقامات ایسے ہیں کہ ان کو آپ غلط پڑھ لیں گے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی. کتنا غلط پڑھیں گے کہ کسی آیت کو اتنا غلط پڑھ لینا کہ آیت کا اصل مفہوم بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب کسی قاری نے غلطی سے پڑھ لیا ولا تکونن من الخاسرین کو من الحاسرین پڑھ لیا. حاسرین کا مطلب حسرت والوں میں ہو جائیں گے. تو معنی چینج تو ہوا ہے لیکن بالکل الٹ نہیں ہو گیا. تو الٹ نہیں ہو گیا، بالکل ہی قرآن کے مفہوم کے بالکل اپوزٹ نہیں ہو گیا، معنی چینج ہوا ہے. تو اس سے اگر یہ غلطی سے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر معنی بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا ہے، جیسے کسی نے آیت پڑھی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من المفلحین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. خاسرین کو مفلحین پڑھ لیا تو یہ بالکل ہی قرآن کی منشا کے خلاف ہو گیا. شرک والے کامیاب کبھی نہیں ہوتے. تو ایسی بڑی فحش غلطی جب ہوگی کسی آیت کے پڑھنے میں تو چاہے وہ کہیں بھی ہو تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی اور صحیح مطلب نکل نہ سکتا ہو. اگر آیت کسی نے غلطی سے غلط پڑھ لی اس کا غلط مطلب بھی کوئی بیان کر سکتا ہے، صحیح مطلب بھی، تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. اور اگر ایسا مطلب ہے کہ وہ غلطی بن رہا ہے، صحیح مطلب بن ہی نہیں سکتا، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟
اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال کی ذہن صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے. وہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے. دیکھیں نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے. میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی. اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی. اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا. واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وتر پڑھ رہے تھے یا فرض نماز پڑھ رہے تھے. دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی جائز نہیں. اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا. تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام علیکم السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے. تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے، رکن چھوڑ دیا تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی. یہ نماز میں ترتیب الٹ دے آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے. تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں. اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے. وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے. محمد لطیف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا جن گناہوں سے توبہ کر لی ہے کیا وہ بھی قیامت کے دن گنوائے جائیں گے؟ بھائی محمد لطیف صاحب، روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بہت پکی توبہ کرے، بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، تو پھر اللہ اس کے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیتے ہیں. تو اس حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر صحیح طرح سے توبہ کی ہے تو بالکل وہ گناہ ختم، نسیم منسیہ، ان کے نام و نشان مٹ جاتا ہے اور اللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ گنوائے گا بھی نہیں. باقی اگر اللہ کسی کو گنوا دے اپنی نعمت کے اظہار کے لیے کہ دیکھ تو نے یہ گناہ کیے تھے اور میں نے معاف کر دیے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر اللہ گنوائے گا بھی تو وہ رسوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی نعمت کے اظہار کے لیے. اگر کوئی گناہ طبیعت کا حصہ بن جائے تو اس کو ترک کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. طبیعت کا حصہ بنتا ہے کرتے رہنے سے، جو چھوڑتے رہنے سے آپ کی طبیعت کا حصہ چھوڑنا بن جائے گا. جیسے جو لوگ چرس پیتے ہیں، شروع میں عادت نہیں پڑتی، پیتے رہتے ہیں تو وہ چرس طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے. کیوں بن گئی بھائی طبیعت کا حصہ؟ اس لیے کہ پیتے رہے کنٹینیو. تو اب چھوڑیں گے، شروع میں تکلیف ہوگی، چھوڑتے رہیں تو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنا طبیعت کا حصہ بن جائے گا. تو جو کام کرتے رہنے سے کرنا طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ کام چھوڑتے رہنے سے چھوڑنا طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. نماز میں پہلی رکعت میں سورہ ناس کے بعد کیا پڑھیں؟
سورہ ناس ہی پڑھ لیں دوبارہ تاکہ ترتیب خراب نہ ہو، لیکن اگر کسی نے سورہ فلق بھی پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ ناس اگر پہلی رکعت میں پڑھ لی تو دوسری میں بھی پھر سورہ ناس ہی کا تکرار کریں۔ مفتی صاحب، میں نے شادی کی ولی کی اجازت کے بغیر، میری شادی کو 10 سال ہو گئے، پھر میں نے آپ کے بیان میں سنا کہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی، استغفار کرتی ہوں، اب مجھے کیا کرنا ہوگا جبکہ اب میرے والدین بھی راضی ہیں؟ ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں اگر نکاح کیا ہو تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوتا، یہی مطلب ہے اس حدیث کا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ دیگر احادیث اور قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو چاروں طرف جب ہر طرح کے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ فیصلہ زیادہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ خیر، یہ مسئلہ اختلافی ہے، باقی تینوں ائمہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور دلائل میں کئی بار بیان میں دے چکا ہوں کہ احناف کیوں کہتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ احناف ایک حدیث نہیں دیکھتے، سارے قرآن اور سنت کے سارے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جب کفو میں، ہم پلہ میں، جوڑ میں ہو۔ اگر لڑکی نے اپنے سے کمتر سے نکاح کیا، وہ کمتر مالی اعتبار سے ہو یا اخلاقی یعنی دینی اعتبار سے ہو یا خاندانی اعتبار سے ہو، جس سے لڑکی کے خاندان کو ایک عزت کو بٹا لگ رہا ہو اور لڑکی کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہو، اس طرح کے باز ہوتے ہیں نا، بالکل ہی کوئی میچنگ کی شادی نہیں ہو، تو ایسی صورت میں پھر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ باقی ہم پلہ میں بھی لڑکی اگر نکاح کرتی ہے تو ولی کی اجازت لینی چاہیے، یعنی نکاح ہو جائے گا، لیکن غیر اخلاقی حرکت بہرحال ہے یہ، اور اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ نے اب کر لیا، تو اگر وہ لڑکا ہم پلہ تھا، کفو تھا، جوڑ کا تھا، تو شادی ہو گئی آپ کی، اب والدین بھی راضی ہو گئے تو اچھی بات ہے۔ اور اگر وہ لڑکا جوڑ کا نہیں تھا تو پھر نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ اب منعقد نہیں ہوا تو پھر بے شک والدین بعد میں راضی ہو جائیں تو آپ کو پھر وہ تجدید نکاح کرنا پڑے گا، یعنی والدین جب راضی، والدین بھی نہیں، اس میں شریعت نے باپ کو بنایا ولی، والد جب راضی ہو جائے تو پھر آپ نکاح دوبارہ پڑھیں اس سے، یعنی احتیاطاً۔ لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، وہ لڑکا اگر ہم پلہ ہے، جوڑ کا ہے، اب یہ کیسے پتا چلے گا جوڑ کا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے بتا دیا چند چیزیں ہیں، بہت زیادہ ڈیفرنس نہ ہو، مالی اعتبار سے بہت زیادہ، دینی اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہ ہو، خاندانی اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہ ہو، تھوڑا بہت فرق تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، تو بظاہر ایسا ہی ہے کہ امید ہے اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس لڑکے کے حالات بتا کے کہیں قریب جہاں آپ رہتی ہیں کسی قریبی مفتی سے رجوع کریں جو بتائیں کہ بھئی یہ اتنا ڈیفرنس ہے میرے میں اور اس میں، کیا ہمارا یہ نکاح ہو گیا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو تجدید کر لیں نکاح کی، یعنی اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ زوجہ منصور کرک سے اگر بیٹیاں اپنے میکے میں جمع ہوئی کسی دن اور انہوں نے ویسے ہی قرآن خوانی کر کے پڑوسیوں میں کچھ کھانا وغیرہ بھیج دیا والد کے ایصال ثواب کے لیے، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جمع قرآن کے لیے نہیں ہوئے تھے، ویسے ہی جمع ہو گئے تھے، تو سب نے کہا بھئی فالتو بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے جو قرآن خوانی بدعت ہے وہ قرآن خوانی بدعت ہے جس میں لوگوں کو جمع کر کے بلایا جائے، کیونکہ اس کا ہمیں قرآن و سنت سے، صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کی، سب لوگوں کو بلایا، تو اس لیے یہ انڈیویجولی اگر ہو تو ٹھیک ہے۔ ہاں، جمع ویسے ہی ہوئے تھے تو پھر کہا چلو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم قرآن ہی پڑھ لیں، تو یہ اتفاق سے ایک حیات ہے، اجتماع ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی کھانا وانا نہ بانٹیں، بس قرآن پڑھ لیا تو کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھا لیں، بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا کھلانا، بانٹنا یہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہوتا ہے، خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے۔ باقی میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقات و خیرات ہے، تو صدقات و خیرات کا مطلب ہے غریبوں میں جا کے کچھ پیسے بانٹ دیں یا چپکے سے کہیں کھانا وانا بانٹ کے آ جائے غریبوں میں، محلے پڑوس میں ضرورت نہیں ہے۔ ہم کافر ملک میں فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں تو اس میں حلال اور حرام دونوں طرح کے پیکٹ ہوتے ہیں، کیا یہ کام جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، حرام مال آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، حرام گوشت۔ اگر امام صاحب آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنا بھول جائیں تو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر جی دے سکتا ہے۔ اگر کسی کو جن کا مسئلہ ہو تو کون سی سورت پڑھ کے دم کریں؟ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ بھی یہ پڑھ کے دم کریں۔
اور ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، بعض دفعہ جینوین نہیں ہوتا، 99.9% تو یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، دماغی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو لوگ جن سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ فراڈ ہوتا ہے، وہ اس نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہوتا ہے، ڈرامے بنایا، اس کو کس لڑکی سے عشق معاشقہ ہو جاتا ہے، زیادہ تر عاشقوں پہ چن چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یا لڑکی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، وہ ڈرامے کر رہی ہوتی ہے۔ 2 طلاق دینے کے بعد شوہر نے کہا کہ تجھے پورا چھوڑ دیا ہے، تو کیا 3 طلاقیں ہوں گی؟ دیکھیں اس نوعیت کے مسائل میں شوہر کی نیت، سیاق و سباق، یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے، اس لیے میں اس کا جنرلی جواب دینے کے بجائے آپ یہ مسئلہ قریبی دارالفتہ میں جمع کرا دیں یا ہمارے پاس بھیج دیں، اور اپنا فون نمبر بھی، تو پھر شوہر سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے، جب تک میں پوری تفصیل نہیں پوچھوں گا اس بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس کی کیا نیت تھی، سیاق و سباق میں بات کیا چل رہی تھی، جدید طلاق کی نیت سے اس نے الفاظ کہے ہیں، تو تشکیک کے ساتھ یعنی شک کے ساتھ جواب دینا کہ اگر یہ تھا تو پھر یہ جواب ہے، اگر یہ تھا تو اس سے جو پوچھنے والا ہے وہ بجائے جواب ملنے کے اور زیادہ الجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ہمارے ایڈریس پہ جامع مسجد الفلاحیہ سیکٹر 10 نارتھ کراچی، اس ایڈریس پہ آپ سوال لکھ کے TCS کر دیں اور اپنا فون نمبر بھی ڈال دیں، یعنی شوہر کا فون نمبر، کیونکہ دی شوہر نے ہے نا، تو اس سے پھر ڈیٹیل پوچھی جائے گی۔ میں نے اسکالرشپ اپلائی کی تھی لیکن پھر اپنی فیس خود ہی جمع کرا دی، اب میری پڑھائی ختم ہو گئی تو اسکالرشپ آئی ہے، تو کیا اس اسکالرشپ کسی اور چیز پر میں خرچ کر سکتی ہوں؟ دیکھیں جہاں سے آپ کو اسکالرشپ مل رہی ہے وہاں کا لا معلوم کریں آپ، قانون کیا ہے، تو اگر قانوناً اس کی اجازت ہے تو پھر آپ استعمال کریں، اگر اجازت نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ پیسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنے کے لیے کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ 2 صفوں کا گیپ ہونا چاہیے نارملی۔ کیا سردیوں میں وضو میں بازو پر مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں، سردیوں میں بھی آپ کو بازو مکمل دھونے پڑیں گے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی لیکن گواہ نہیں ہے، تو کیا طلاقیں ہو جائیں گی؟ جی ہو جائیں گی، طلاق کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ خریدنے کے بعد اگر عیب نکل آئے تو کیا موبائل واپس کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں واپس، اگر موبائل میں کوئی فالٹ نکل آیا تو اسی وقت جا کے اس کو خیار عیب کہتے ہیں، شریعت نے خیار رؤیت بھی دیا ہے، خیار عیب بھی دیا ہے، جو خریدنے والا ہے اس کو۔ خیار رؤیت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھے بغیر ایک چیز خرید لی تو دیکھنے کے بعد آپ کو شریعت رائٹ دیتی ہے کہ آپ واپس کر سکتے ہیں، جو بیچنے والا ہے وہ واپس لینے کا پابند ہوگا۔ اسی طرح آپ نے دیکھے اس وقت عیب سامنے نہیں تھا، کھولا ڈبہ دیکھا اس میں تو فالٹ ہے، تو شریعت نے خریدنے والے کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جا کے واپس کر دیں وہ چیز، تو بیچنے والا وہ چیز واپس لینے کا پابند ہوگا۔ غیر مسلم کو خون دینا کیسا ہے؟ ہمارا اور ہمارے بیمار مسلمان کے لیے اس کا خون لینا کیسا ہے؟ دونوں عمل جائز ہیں، غیر مسلم کو خون دے بھی سکتے ہیں، غیر مسلم سے خون لے بھی سکتے ہیں۔ کیا یہ سوال کہہ دو مانگتے وقت ہونٹ ہلانا ضروری ہے یا دل ہی دل میں مانگ سکتے ہیں؟ کہہ دو کا کیا مطلب بھائی؟ مانگتے وقت ہونٹ ہلانا ضروری ہے یا دل ہی دل میں؟ میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں دعا مانگتے وقت ہونٹ ہلانا ضروری ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ دعا مانگتے وقت ہونٹ ہلائے۔ اتنی اگر سستی آ رہی ہے کہ منہ سے ہونٹ بھی نہیں ہلائے جا رہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا جو بددلی اور بے دلی سے مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ تمہیں مانگتے ہوئے موت آ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کیوں دے گا پھر تمہیں بھائی؟ تو اس لیے دعا باقاعدہ ہونٹ ہلا کے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہاں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں نہیں انسان ہونٹ ہلا سکتا تو اس میں پھر دل ہی دل میں بھی دعا مانگ سکتا ہے، لیکن جو باقاعدہ پراپر طریقہ ہے سنت وہ ہونٹ ہلا کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ مجیب الرحمان صاحب انڈیا سے آج کل یوٹیوب پر نسوانیت سے متعلق اقوال زرعی کی بھرمار آئی ہوئی ہے، ان میں مرد سے مراد نامحرم مرد اور عورت سے مراد صریح طور پر نامحرم شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں، نہ کہ شوہر اور بیوی۔ ایسے اقوال اور ان کے راویوں کے بارے میں وضاحت فرمائیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی صاحب؟ بڑی گاڑی اردو آپ نے استعمال کی ہے، یہ ہم 5ویں کلاس کی 6ٹھی کلاس کی اردو میں پڑھتے تھے، اقوال زرعی۔ اب آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں پوری طرح سے میں سمجھ نہیں پا رہا، یعنی نامحرم مرد اور عورتیں بیٹھ کے ٹھٹے مار رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ، وہ تو حرام ہے اگر یہی آپ، اور پھر نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے کہیں کہ پہلے خود تو میڈیا پہ آ کے آپ اپنی حرکتیں دیکھو، آپ نصیحت کر رہے ہو۔ فرقان خان انڈیا سے پگڑی پر گھر لینا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بالکل بھی، پگڑی پہ گھر لینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اچھا بھائی اس کا ڈیٹیل سے پگڑی پہ گھر لینا کیوں ناجائز ہے اس کا ڈیٹیل سے میں جواب دے چکا ہوں۔ کسی کے طلاق کے پیپر پر گواہ بننے کے طور پر سائن کرنا گناہ ہے کیا؟ نہیں، طلاق دینے والے کو تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ بلا ضرورت طلاق نہ دے،
ناپسندیدہ کیا ہے اس کو، لیکن اگر دے رہا ہے تو اس پہ گواہ بننا جائز ہے، کیونکہ گواہ نہ بننے سے زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، بعد میں مکر جائے وہ طلاق دے کر، یا کوئی جھوٹ بول دے کہ نہیں دی ہے اس نے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی آپ کو گواہ بنا رہا ہے تو گواہ بن جانا چاہیے اس پہ. وضو میں انگلی کا خلال کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، ہاتھوں میں ایسے خلال کرنا چاہیے، داڑھی کا بھی خلال کرنا چاہیے، پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا چاہیے، سنت طریقہ ہے. سجدہ تلاوت کس طریقے سے ادا کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے، جب سجدے والی آیت پڑھی تو بہتر یہی ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لیں، قبلے کی طرف رخ کریں، اب باوضو ہو یہ ضروری ہے، سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھیں، زیادہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، بس ختم. اگر امتحان میں کبھی نقل کر لی ہو تو اب جاب کی آمدن حرام ہوگی یا نہیں؟ لیکن جاب پوری محنت سے ملی ہے اور کام بھی پابندی سے ہوتا ہے. جاب حرام نہیں ہوتی میرے بھائی، اگر امتحان نقل کر کے پاس کیا ہے، نقل کرنا بری بات ہے، دھوکہ ہے، لیکن اس بیس پہ اگر جاب ملی ہے تو جاب میں آپ کو جو کام دیا جا رہا ہے اس کی تنخواہ مل رہی ہے، تو کام اگر حلال ہے اور محنت سے کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہے. مفتی صاحب تمباکو کی فصل اگانا یعنی اس کی کھیتی باڑی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کوئی اور کام کریں تو زیادہ اچھا ہے. کیا تولیے سے سطر صاف کر سکتے ہیں؟ بہت بری حرکت ہے، اسی تولیے سے سطر صاف کریں گے پھر اسی سے منہ صاف کریں گے، سوچ کے اتنی گھن آ رہی ہے، تھو تھو چی چی. بگلا کھانا حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے بھائی، بگلے نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اتنا شریف شرفا قسم کا خوبصورت سا جانور ہوتا ہے، کھا سکتے ہیں. بگلا لائے گا کہاں سے آپ کے پاس؟ اتنا آسان تھوڑی ہے بگلے کھانا. قسم کا کفارہ پہلے دینا ضروری ہے یا بعد میں بھی دے سکتے ہیں؟ پہلے نہیں دے سکتے، پہلے اگر قسم کا کفارہ دے دیا تو کفارہ نہیں ہوگا، قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے. نور محمد انصاری دبئی سے، میرے ایک دوست سے رمضان میں روزے کی حالت میں زنا ہو گیا تھا، استغفر اللہ بھائی، اور اب وہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا، تو کیا کسی غریب کو پیسے دینے سے کفارہ ادا ہو جائے گا؟ اگر وہ جوان ہے اس کو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، غریب کو پیسے دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. شارک صاحب انڈیا سے، کیا تہجد کی نماز دوستوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تنہائی میں پڑھنا ضروری ہے، دوستوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لیں آپ کسی بھی طریقے سے. کیا کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کے مال کو شرعی طریقے سے کاروبار میں لگا کر اس کے بدلے اس سے کمیشن لے سکتا ہے جبکہ وہ کمیشن دینے پر راضی ہو، اور اس نے یہاں تک اس کو اختیار دیا ہے کہ میرا یہ مال کاروبار میں لگا دو اور اپنی مرضی کا کمیشن لے کے باقی مجھے دے دو؟ دیکھیں، یہ جائز ہے کہ میں کسی کو مال دوں اور بولوں کہ تم اس پیسے کو میری طرف سے جہاں چاہو کاروبار میں لگاؤ، جتنا پروفٹ ہو اس میں سے اتنے % مجھے دے دینا، اتنے % خود رکھ لینا، یہ بالکل جائز ہے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ کمیشن طے کیا جائے پرسنٹیج کے حساب سے. یہ جو کہا ہے کہ جتنا مرضی کمیشن دے دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے ایسا معاملہ. یوں ہوگا بھائی، یہ پیسے میں دے رہا ہوں آپ کو جہاں چاہے بزنس کرو اس سے، لیکن یہ بس ذہن میں رکھنا جتنا پروفٹ آپ کا ہوگا اس میں سے اتنے % میرا، اتنے % آپ کا، اس طرح سے جائز ہے. اسلام 360 ایپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں بھائی؟ اب لیکن اس میں مختلف علماء کے مختلف ترجمے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو کہیں کنفیوژن ہو کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اسلام 360 والوں نے کیا کیا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے تراجم حدیث کے ہوں یا قرآن کے ہوں وہ ڈال دیے ہیں، اور وہ ذمہ داری سے بری ہو گئے ہیں. بھائی آپ مصنف پر اب آپ کو جس مصنف پر یا مفسر پر اعتماد ہے آپ اس کی تفسیر پڑھ لیں. تو انہوں نے لائبریری کی شکل میں ایک یوں سمجھیں کہ ایک لائبریری جمع کر دی ہے، جیسے ہم فزیکل کتابیں لا کے رکھ دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک ڈیجیٹل کتابوں کا ایک مجموعہ بنا لیا، تو تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، وہ جو کتاب یا جو تفسیر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کی تفسیر دیکھ رہے ہیں، ریلائبل علماء کی جو مستند علماء ہیں ان کی، یا ایویں کسی کی بھی آپ اٹھا کے تفسیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے کوئی کنفیوژن ہو تو پھر علماء سے رابطہ کر کے پوچھا جائے ان سے. اگر شوہر لڑائی کے دوران بار بار یہ کہے کہ چپ ہو جا ورنہ میرے منہ سے نکل جائے گا، کیا نکل جائے گا بھائی؟ چپ ہو جا لفظ تو نکل ہی گیا. کیا اس کے اس طرح کہنے سے طلاق ہو جائے گی؟ اور اس نے کئی دفعہ گھر سے نکل جانے کو بھی کہا ہے. نہیں جی، طلاق دینے سے ہوتی ہے، اس طرح کہنے سے نہیں ہوتی، منہ سے نکل جائے گا. تو زکوٰۃ کتنی مالیت پر فرض ہوتی ہے؟ دیکھو میاں بیوی کے جھگڑوں میں نا، جب شوہر کو اس طرح غصہ آیا ہوا ہو نا، ایک تو شوہر کو اس طرح غیر ضروری طلاق کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے، دوسرا وہ دے رہا ہو تو عورت کو بھی چاہیے کہ چپ کر کے بیٹھ جائے، وہ بھی زیادہ جوش میں آئی ہوئی ہوتی ہے، پھر دونوں ہی رو رہے ہوتے ہیں بعد میں بیٹھ کے، تو اس لیے برداشت کرنا چاہیے دوسرے کو. زکوٰۃ کتنی مالیت پہ فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہے 52.5 تولہ چاندی، جس کی قیمت بدلتی رہتی ہے. تو اس مالیت
کہ 4 چیزوں یا 4 چیزوں میں سے کوئی 2 یا 1 چیز ہو یا 3 چیزیں بھی ہوں، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، تو یہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس پر میں ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ سن لیے گا. امام جو نماز کے دوران تکبیر پڑھتے ہیں کیا اس کو دہرانا چاہیے؟ جی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ بھی پیچھے اللہ اکبر کہیں، لیکن امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو آپ نے صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے. جس طرح مردوں کی جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، کیا عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ جی ہاں بھائی، عورتیں بھی، اللہ نے جنت عورتوں کے لیے بھی بنائی ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں. اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، تو ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، اور اللہ کسی کا بدلہ ضائع نہیں کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یہاں وہ مشہور سوال ہے کہ عورتیں کہتی ہیں پھر مردوں کو اتنی ہو رہے، ہمیں اتنے آدمی کیوں نہیں ملیں گے؟ اس کا جواب اسی آیت میں ہے کہ ہر ایک کی خواہش پوری ہوگی. تو یہ آدمیوں کی خواہش ہوتی ہے زیادہ عورتیں رکھنا، عورت کی خواہش نہیں ہوتی زیادہ مرد رکھنا. عورت ایک ہی مرد کو پسند کرتی ہے جو اس کا شوہر ہوتا ہے، یہ نیچر ہے، فطرت ہے. اور اگر عورت کو بھی ایک سے زیادہ آدمی پسند آ رہے ہیں تو پھر وہ جنت میں جائے گی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ جو ہومو سیکسولیٹی کے عادی لوگ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عورتوں میں دلچسپی نہیں، ہمیں تو لڑکوں میں دلچسپی ہے. کیا جنت میں ہمیں معاذ اللہ لڑکے ملیں گے؟ تو ان کا جواب ہے تم جنت میں جاؤ گے ہی نہیں بھائی، تمہیں کیوں ملیں گے؟ جنت میں پاکیزہ لوگ جائیں گے جو اپنی نیچر پہ تھے، فطرت پہ تھے. تو لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کرنے والے لوگ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے تو وہ جنت کی امیدیں کیوں لگا کے بیٹھے ہوئے؟ اپنی فطرت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہاں اگر کسی کی فطرت خراب ہو گئی لیکن اس نے گناہ کیا نہیں، اپنے آپ پہ صبر کیا، روک کے رکھا اس نے اپنے آپ کو آخرت کے خوف سے، تو پھر اللہ اس کی فطرت ہی ٹھیک کر دیں گے جنت میں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے. تو اس لیے عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کی طلب ہوتی نہیں ہے. جو عورت کی فطرت ہے وہ ایک شوہر ہی اس کو پسند ہوتا ہے. ہاں شادی اس کی پسند کی نہ ہوئی ہو تو بھی پھر ایسا نہیں ہوگا 10 آدمی اس کو پسند ہوں گے. اگر اس کی پسند کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس پہ زبردستی کر کے اس کی زبردستی شادی کرا دی گئی، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کو اپنا شوہر پسند نہیں ہوگا اور کسی اور سے عشق ہوگا جہاں وہ شادی کرنا چاہتی تھی. لیکن ہوتا ایک ہی، عورت کو ایک ہی آدمی چاہیے ہوتا ہے جو عورت کی نیچر ہے. لیکن وہ چاہتی ہے کہ وہ میری پسند کا. یہ تو ٹھیک ہے، ہر عورت یہ چاہتی ہے مجھے میری پسند کا آدمی ملے، لیکن کرتی وہ ایک ہی سے محبت ہے. تو مردوں میں یہ ٹھڑک ہے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ عورتیں چاہیے ان کو، اور اگر وہ نہیں ملے تو ان کو برائی میں جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اب تو لبرل عورتوں نے بھی یہ بات ماننا شروع کر دی ہے جب سے میڈیکل سائنس عام ہوئی ہے اور میڈیا بہت عام ہو گیا ہے. تو اب تو الحمدللہ یہ جو لبرل انٹیاں ہیں لیکن ڈاکٹر ہیں وہ بھی یہ ماننا انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس پڑھی ہے نا انہوں نے کہ مردوں میں جو اللہ نے ڈیزائرز رکھی ہیں، فطرت نے ڈیزائرز رکھی ہیں، وہ عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ رکھی ہے. اس لیے مرد کو یہ آرڈر دینا کہ وہ ایک ہی عورت پہ گزارا کرے اور کہیں اور نہ جائے تو وہ عورتیں خود اس بات کو مانتی ہیں کہ بھئی پھر وہ ادھر ادھر غلط طرف جائے گا. بہت ہی کم مرد ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ روک کے رکھ لیں. یورپ امریکہ میں دیکھیں نا آپ، مرد شادی ایک ہی کرتے ہیں لیکن آپ دیکھو منہ اتنی عورتوں سے کالا کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. مجھے خود غیر مسلم نے بتایا یہی پاکستان میں نے کہا کہ آپ ایک بیوی پر ساری زندگی گزارا کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. کہہ رہے ہم ادھر ادھر بہت منہ مارتے ہیں. اس نے خود یہ کہا. میں نہیں کہہ رہا سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں، کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن جب آپ فطرت سے بغاوت کرتے ہو تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتے ہیں. تو بہتر یہی ہے جو اسلام نے راستہ دیا ہے کہ بھئی لیگل وے میں رکھو. عورت کو پتا ہو میرے شوہر کی یہ بیوی ہے، یہ بیوی، یہ بیوی. بس یہ جو شادیوں کا جب سے ہم نے ختم کیا تو عورت پریشان ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنی عورتوں سے چکر چل رہا ہے اس کا، اور اب تو بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور آگے دیکھیے ہونے والا کیا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو بات اسلام نے بتائی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. ہاں لیکن ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں، اسلام میں صرف شادیاں نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ برابری کا معاملہ، ان کے پورے حقوق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. جتنی عورتوں سے آپ منہ کالا کرنا چاہو، جو بے دین لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں، کوئی حقوق نہیں ہوتے. جبکہ بیوی میں پھر اللہ نے حقوق رکھے. ہر زوجہ کو الگ گھر دینا پڑے گا آپ کو، اس کے نال نفقہ اٹھانا پڑے گا آپ کو. تو یہ جو ہے نا، یہ میں نے اس کا اشکال کا جواب دیا کہ خواتین کہتی ہیں مردوں کو اتنی حوریں ملیں گی جنت میں، ہمیں کیوں اتنے آدمی نہیں ملیں گے؟ بھائی عورت کی ذلت ہے زیادہ آدمی ہونا، وہ کبھی بھی نہیں جنت میں چاہے گی کہ مجھے بہت سارے آدمی ملے. تو اس لیے عورت کی ہر خواہش پوری ہوگی، تو یہ خواہش عورت میں ہوگی نہیں. اور اگر کسی عورت میں اس طرح کی خواہشات ہیں تو وہ سوچ لے کہ وہ جنت میں جائے گی کیوں، وہ تو فطرت سے ہٹ کر ہے. محمد فیصل انڈیا سے. مفتی صاحب میں میڈیکل کوڈنگ، کیا لکھا ہے، میڈیکل کوڈنگ کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں جس کا ہیلتھ انشورنس کمپنیوں سے
ٹائپ ہوتا ہے، پتہ کیا لکھا ہے یار، یہ ہمارے کمپوزر بھی بعض دفعہ ایسے الفاظ لکھتے ہیں. کیا میرا میڈیکل کوڈنگ کمپنی میں کام کرنا جائز ہے جہاں میرا کام انشورنس حاصل کرنے والے مریضوں کی بیماریوں کے کوڈ تیار کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مریضوں کی بیماریوں کے کوڈ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں، ان کو علاج بھی کر سکتے ہیں. یہ جو مریض نے انشورنس کمپنی سے معاہدہ کیا ہے بغیر کسی مجبوری کے، یہ اس کا ذاتی عمل ہے جس میں وہ گنہگار ہوگا. تو آپ کے لیے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے انشورنس کمپنی کے لیے کریں یا کسی بھی کمپنی کے لیے کریں. البتہ انشورنس لینا آپ کے لیے بہرحال ناجائز ہوگا، وہ بھی مجبوری کے بغیر، کیونکہ بعض ملکوں میں تو قانون ہے کہ انشورنس آپ نے کروانی وہاں تو آپ بھی مجبور ہے. جہاں مجبور نہیں ہے تو پھر آپ انشورنس کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ انشورنس کا نہیں کر سکتے. سود کا کاروبار کرنے والوں کی طرف سے اناج زبردستی آئے تو اس کا کیا کریں؟ اگر وہ خالص سود ہی کا کاروبار کرتے ہیں، ان کی ارننگ سود ہی ہے، تو پھر تو ان کا اناج لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لے لیا ہے تو اس کو صدقہ کر دیں، اور اگر یہ بھی کر سکتے ہیں وہ اناج صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں. مسلمان کو کافر بولنا یا برے ناموں سے پکارنا گناہ ہے، واضح گناہ ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب صاف لفظوں میں منع کیا ہے کہ نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو. اور کافر بولنا تو حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو یہ جملہ اسی کی طرف لوٹ کے آئے گا. پھر کام کرتے وقت گانا چلانا صحیح ہے یا نہیں؟ کام کرتے ہوئے بھی گانا چلانا صحیح نہیں ہے، کام نہ کرتے ہوئے بھی گانا چلانا صحیح نہیں ہے. تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور گانا لگا ہوا ہوتا ہے، ہل بھی رہے ہوتے ہیں اور گانا بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی کام میں آپ مشغول ہیں، ڈرائیونگ میں یا دفتروں میں، تو لوگ کہتے ہیں اس سے ہمارا، ٹیلرز کو دیکھا ہم نے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ سی رہے ہوتے ہیں کپڑے وپڑے اور گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، گانا سننا جائز نہیں ہے. میں نے یہ ہو گیا. اگر بیوی غصے میں شوہر کو 3 طلاقیں بول دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بیوی چاہے 100 طلاقیں بھی دے گی تو طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا. اور طلاق شوہر کو نہیں ہوتی، خوب سمجھ لیں، طلاق عورت کو ہوتی ہے، وہ شوہر کے نکاح سے آزاد ہوتی ہے. آج کل یہ لفظ بھی میڈیا میں بہت یوز ہو رہا ہے کہ فلاں خاتون نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا. اسلام میں شوہر عورت کو چھوڑتا ہے، عورت شوہر کو نہیں چھوڑتی، کیونکہ عورت باؤنڈ ہوتی ہے نکاح کے بعد، یعنی مرد کی کسٹڈی میں آتی ہے. تو ہم نے ساری چیزیں یورپ امریکہ سے لے رہے ہیں، ان کے ہاں تو مرد اور عورت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اسلام میں جو کانسیپٹ ہے، مرد ناکح ہوتا ہے، نکاح کرنے والا، عورت منکوحہ ہوتی ہے جس کے اوپر نکاح ہوا ہو. طلاق کہتے ہیں آزادی کو، تو طلاق مرد عورت کو دیتا ہے جس سے عورت نکاح کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے. تو اس لیے اسلام میں مرد مطلقہ نہیں ہوتا، عورت مطلقہ ہوتی ہے. مرد مطلق ہوتا ہے، طلاق دینے والا. یہی وجہ ہے کہ اگر مرد عورت کو بھی اختیار دے دے طلاق دینے کا کہ بھائی میں تمہیں رائٹ دے رہا ہوں، تمہیں اختیار دے رہا ہوں کہ تم بھی طلاق واقع کر سکتی ہو، تو پھر عورت کے پاس طلاق کا حق آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہ طلاق اپنے اوپر واقع کرے گی، شوہر پہ نہیں کرے گی. یعنی کہ شوہر نے بیوی کو کہہ دیا بھائی تمہیں رائٹ ہے، تمہیں میں نے اختیار دے دیا ہے کہ تم بھی اب طلاق دے سکتی ہو، تو پھر عورت یہ نہیں کہے گی جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، بلکہ کہے گی ٹھیک ہے میں نے اپنے آپ کو طلاق دی، یعنی میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح سے آزاد کیا. تو اس لیے یہ نسبت مرد طلاق دیتا ہے، عورت پہ طلاق واقع ہوتی ہے. یہ اس ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ پھر پورا وہ جو ہے نا اسلام کو چھوڑ کے یورپین کلچر کی طرف آ رہے ہیں. ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دھر دھر اس کو بھی فارغ کر دیا شوہر کو، یعنی میں نے اس کو چھوڑ دیا. بھائی چھوڑا پکڑا ہوا تو شوہر نے تھا، آپ نے تھوڑی شوہر کو پکڑا ہوا ہے. تو شوہر نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، کیا مطلب آپ باؤنڈ ہو شوہر کی اطاعت اور ماتحتی میں. یہ ایسے ہی کمپنی میں آپ بولو کہ میں نے باس کو نکال دیا کمپنی سے، باس کہے گا تو کیوں نکالے گا، بھائی میں تجھے نکالوں گا. تو ماتحت ہوتی ہے عورت شوہر کی. اسی طرح جیسے عورت غلام نہیں ہے شوہر کی، ماتحت ہونا الگ چیز ہے، غلام ہونا الگ چیز ہے. جیسے ہم حکومت کے ماتحت ہیں، غلام نہیں ہے. کمپنی میں لوگ باس کے ماتحت ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے. تو باس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ آپ کو رکھے یا نہ رکھے. تو ایسے ہی مرد کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ عورت کو رکھے یا اس کو چھوڑ دے. باقی چھوڑنا اچھا کام نہیں ہے، اس کے پھر شرعی حکم الگ ہے جو طلاق کے احکام اللہ نے بیان کیے کہ کب چھوڑنے جائز ہے، کب برا ہے اور ناپسندیدہ ہے، اور کس طرح سے چھوڑ سکتے ہو، کس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو پورے احکام قرآن و سنت میں اور فقہ کی کتابوں میں ڈیٹیل سے بیان ہوئے. لیکن یہ کانسیپٹ سمجھ لینا چاہیے. ڈراموں فلموں سے ہمارے یہاں کانسیپٹ آ رہا ہے کہ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے میں نے چھوڑ دیا اپنے شوہر کو. بھائی آپ نہیں چھوڑ سکتی، آپ اپنے آپ کو چھڑوا سکتی ہو شوہر سے. تو عدالت بھی اگر نکاح ختم کرتی ہے کسی ویلڈ ریزن کی بیس پہ، تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ عدالت نے شوہر کو بیوی سے چھڑوا دیا، بلکہ عدالت یہ کرے گی جو چند صورتیں ان میں، ورنہ عدالت بھی طلاق نہیں دے سکتی. خوب سمجھ لیں، یہ عدالتی خلا پر تو میں بہت دفعہ بول چکا ہوں. تنسیخ نکاح جو ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ طلاق بائن ہوتی ہے. تنسیخ نکاح اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت نے عورت کو شوہر سے آزاد کر دیا ہے. شوہر چھوڑ نہیں رہا تھا اور ظلم بھی کر رہا تھا، نہ ڈیورس دے رہا ہے، نہ
اس کو عزت کے ساتھ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں عورت گواہوں سے ثابت کرے کہ میرا شوہر نہ مجھے رکھتا ہے نہ مجھے چھوڑتا ہے, تو پھر عدالت شوہر کا نائب بن کے بیوی کو شوہر سے چھڑوا دے گی, یعنی نکاح ختم کرا کے اس کو آزاد کرائے گی. اس میں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ شوہر کو بیوی سے آزاد کرا دیا ہے, یہ نہیں ہوگا. تو یہ ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈراموں فلموں اور یہ میڈیا سے نا یہ ایک عجیب سا ہی ہمارے سوسائٹی میں تصور بنتا چلا جا رہا ہے کہ عورت کہہ رہی ہوتی میں نے اپنے شوہر کو ڈیورس دے دی ہے, میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہے. کوئی چھوڑا نہیں ہے آپ نہیں چھوڑ سکتی شوہر کو. یوں کہو میں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر سے چھڑوا لیا ہے, آزاد کروا لیا ہے, یوں یہ الفاظ صحیح ہوں گے. اچھا بھائی, کسی نے یوں کہا ہے کہ سوال ہے, میں نے اپنے اوپر جنت حرام ہونے کی قسم کھائی اور پھر توڑ دی, اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, جنت حرام ہونے کی قسم نہیں ہوتی. اگر آپ نے یوں کہا نا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پہ جنت حرام ہے, تو بہت ہی برا آپ نے الفاظ کہے, لیکن اس سے قسم منعقد نہیں ہوتی. جمعے کی کل رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ جمعے کی کل رکعتیں, اس میں مختلف روایات ہیں. راجح قول جو مضبوط قول ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 4 سنتیں پہلے اور اس کے بعد 4 سنتیں بعد میں. یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ 6 سنتیں. اسی وجہ سے خود احناف کا بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جمعے کے بعد 6 سنتیں ہوں گی یا 4 سنتیں ہوں گی. تو دونوں طرح کی روایات ہیں. راجح قول جو میں نے بتایا آپ کو وہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ 4 سنتیں مؤکدہ پہلے ہیں اور 2 فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 سنتیں مؤکدہ. ہم قضاء عمری پڑھنا چاہتے ہیں, کون سی عمر سے نمازوں کا حساب لگائیں؟ یعنی کون سی عمر سے نمازیں فرض ہوتی ہیں؟ جب پہلی دفعہ لڑکوں کو نائٹ فال ہوتا ہے یا لڑکیوں کو مینسز آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ بلوغت کی عمر شمار ہوتی ہے. اور اگر نائٹ فال نہیں آیا کسی کو, نہیں ہوا کسی کو, یا مینسز نہیں آنا شروع ہوئے, تو پھر اسلامی لحاظ سے جب وہ 15 سال کے ہو جائیں تو اس وقت سے قضاء عمری پڑھنا ضروری ہے. طریقہ کیا ہے قضاء عمری کا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں, قضاء عمری کا طریقہ لکھ کے, مفتی طارق مسعود لکھیں تو پوری ڈیٹیل سے میں نے اس کا طریقہ بتایا. اور یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز اگر کسی سے قضا ہو جائے تو صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہے, قضاء عمری پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ آج کل کے اسکالرز ہیں, ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. نماز کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے یہی ملتا ہے کہ قضا ہوگی تو آپ کو قضا بھی پڑھنی پڑے گی اور توبہ بھی کرنی پڑے گی. ہاں, دین میں تنگی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دن میں ساری زندگی کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی. آپ کی اگر 10 سال کی نمازیں ہیں تو آپ 10 سال میں اس کو لوٹا لیں, تو اس طرح سے کر لیں آپ. بادشاہ خان سعودی عرب سے, میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں. تو سعودی عرب سے بھی, اور نام بھی ماشاءاللہ بادشاہ خان, اور کام بھی کیا خاندانی کر رہے ہیں, بادشاہوں والا, اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ منع کرتا ہے. عجیب پاگل آدمی ہے یار. لوگ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ابا ہماری شادی نہیں کر رہے, اور آپ کا بیٹا کہہ رہے ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا, اور آپ بھی اتنے نیک کہ پھر بھی کر رہے ہیں. کیا میں زبردستی کر سکتا ہوں؟ اس کی عمر 14 سال ہے. بھائی 2 تھپڑ لگا کے کر لو اس کی شادی, کیونکہ بگڑ جائے گا. خیر میں مذاق کر رہا ہوں, تھپڑ نہ لگائیں اس کو. زبردستی شادی کریں گے, بیوی سے محبت نہیں کرے گا, وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا, اور ساری زندگی بیوی کو تانا دیتا رہے گا, میں تو کر نہیں رہا تھا, ابا نے کرائی ہے. تو آپ ایسا کریں, اپنے بچے کو مجھ سے ملا دیں, اس کا باپ بھی شادی کرے گا انشاءاللہ. یعنی باپ سے میری مراد آپ نہیں ہے, یعنی وہ خود شادی کرے گا انشاءاللہ. اس کو سمجھا دوں گا میں, انسان کا بچہ بن جائے گا, اور اس کو چاہیے اپنے ابا کی قدر کرے. اتنے نیک ابا ملے ہیں اس کو. کیا اگر فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھی اور تلاوت نہیں کی, صرف بسم اللہ پڑھی, تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ سجدہ سہو. دیکھیں, فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھی, تلاوت نہیں کی, تو کچھ بھی نہیں واجب ہوتا. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت خالی ہوتی ہے, اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے, نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, اور تلاوت نہیں کرنی چاہیے اس میں, لیکن کر لیں تو بھی گناہ نہیں ہے کوئی. تو اس میں کوئی تسبیحات پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے, روایات میں ہمیں ایسا ہی ملتا ہے. تو اس میں سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے, نہ بسم اللہ پڑھنا, پڑھ بھی لی تو بھی ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا, نہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اس سے, لیکن سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے تیسری اور چوتھی رکعت میں. مفتی صاحب, یہ حنفی سلسلہ اسلام میں کب شروع ہوا؟ یہ ایسے ہی سوال ہے. مصحف عثمانی اسلام میں کب آیا؟ نبی کے دور میں تو قرآن تھا, مصحف عثمانی تو نہیں تھا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن جو نبی کے دور میں تھا اسی کو مرتب کر لیا. اب چونکہ مرتب اس کو حضرت عثمان نے کیا تو اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا. ترتیب حضرت عثمان نے دی ہے اور وہی ترتیب آج چلی آ رہی ہے, اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. تو ایسے ہی فقہ حنفی, فقہ شافعی, فقہ مالکی, فقہ حنبلی, یہ سارے نبی کے دور میں موجود تھے. کیا مطلب؟ یہ مسائل موجود تھے, نام نہیں تھے, مسائل یہی تھے. انہی مسائل کو قرآن و سنت سے اخذ کر کے امام ابو حنیفہ نے جو ترتیب دی ان کے شاگردوں نے,
تو اس مرتب فقہ کو فقہ حنفی کا نام دے دیا گیا، کیونکہ اس کو مرتب امام محمد نے کیا اور امام ابو حنیفہ کی رہنمائی میں، ان کی نگرانی میں، ان سے حاصل ہونے والے علم کی روشنی میں، اس لیے اس کو فقہ حنفی کہا جانے لگا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ بعد میں آیا ہے، اسلام پہلے آیا ہے، یہ وہ اسلام ہی ہے جس کو ترتیب دے کے کیا گیا ہے۔ اور امام شافعی نے جو فقہ مرتب کیا اس کو شافعی فقہ کہا جانے لگا۔ یہ تھا وہی جو نبی کے دور میں تھا، وہی مسائل ہیں اس میں بھی، وہی نمازیں ہیں جو صحابہ تابعین پڑھتے تھے۔ تو یہ جاہلوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں تو 150-200 سال کے بعد جا کے لکھی گئی ہیں، یہ تو اجمیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف، کیونکہ امام بخاری بھی اجمی تھے اور بہت سارے محدثین اجمی تھے۔ یہ تو اجمیوں نے ایک اسلام کے خلاف سازش کی ہے، نبی کے دور میں تو یہ کتابیں نہیں تھیں، تو پاگلو کتابیں نہیں تھیں، حدیثیں تو وہی ہیں جو نبی کے دور میں تھیں۔ مرتب امام بخاری نے کیا، تو جس حدیث کو امام بخاری نے مرتب کیا اس کو ہم بخاری کی حدیث کہتے ہیں، جن کو امام مسلم نے مرتب کیا اس کو ہم مسلم کی حدیثیں کہتے ہیں۔ تو یہ بے وقوف لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جن کا کام انگلیاں توڑنا اور بس لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ تم جو اب تشریح کر رہے ہو قرآن و سنت کی 1400 سال کے بعد، تو یہ تشریح زیادہ معتبر ہے یا وہ جو مجتہدین جو تشریح کر کے جا چکے ہیں وہ زیادہ معتبر ہے؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ 4 صدی کی بدعت ہے تقلید، تو آج جو فرقے بن رہے ہیں وہ تو 15ویں صدی کی بدعت ہیں۔ ایسے ایسے فرقے 150-200 سال پہلے، اس نام کا کوئی بندہ نہیں آپ کو مارکیٹ میں ملے گا، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی تشریح کریں گے۔ اور نئے نئے نمونے آ رہے ہیں مارکیٹ میں، بھی ایک نمونہ آیا ہے، اس نے کہا کہ حدیث حجت نہیں ہے، سنت حجت ہے۔ یعنی حدیث کی کتابوں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث کی جتنی کتابیں تاریخی روایات ہیں۔ یہ کیا غضب کر رہے ہو خدا کے بندو، تاریخ ہے یہ، ہسٹری ہے، یہ کس کی ہسٹری ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں اس میں، اور قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت بھی کرو، رسول کی اطاعت بھی کرو، اور آپ نے پورے حدیث کے ذخیرے کا پورا آپ نے ایسا دھجیاں اڑا دی یہ کہہ کہ یہ تو تاریخی کتابیں ہیں، بڑے مشہور اسکالر ہیں، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ تو یہ مارکیٹ میں نمونے آ رہے ہیں اور آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے یہ جو فقہ 1400 صدیوں سے جو جیسے مصحف عثمانی پہ امت کو اللہ نے جمع کر دیا نا، اب کوئی اس زمانے کا کوئی پرانا نسخہ اٹھا کے لایا بولے اس کی ترتیب دیکھو اس سے الگ ہے تو میں یہ لے کے چلوں گا، اس کا صاف مطلب ہے بھائی گمراہی پھیلا رہا ہے وہ۔ تو اسی طرح جو فقہ صدیوں پہلے مرتب ہو چکا، پوری امت نے اس کو مان لیا، اور وہ وہی فقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں تھا، اسی کو ریٹن فارم میں مرتب شکل میں لایا گیا، تو اسی کو فالو کرنے میں آپ کی نجات ہے۔ اس کے علاوہ دائیں بائیں جائیں گے یہ سب لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے۔